اب بعد کے علماء نے اللہ سے رو رو کر اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ طریقے نکالے۔ ان طریقوں میں سے 4 طریقوں کو اللہ نے شہرت دے دی۔ ایک طریقہ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمہ اللہ کا نقشبندیہ طریقہ، ایک معین الدین چشتی رحمہ اللہ کا چشتیہ، ایک عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا قادریہ، ایک شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کا سہروردیہ طریقہ۔ یہ 4 طریقے ہیں۔ چاروں طریقوں میں ذکر بتایا جاتا ہے۔ ایک شخص اللہ والے کے پاس جاتا ہے، اس کو جا کر کہتا ہے جی مجھے بلا وجہ غصہ آتا ہے، میری اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو وہ بات میں دل میں رکھتا ہوں، یا بلا وجہ مجھے نظر کی حفاظت پر کنٹرول نہیں ہے، یا میں جہاں جاؤں میرا دل چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہو، یا میں اگلے آدمی کو حقیر سمجھتا ہوں۔ یہ میری گندگیاں ہیں، برائیاں ہیں، میری روح بیمار ہے، آپ اس کا علاج کر دیجئے۔ وہ بزرگ اس کو کوئی ذکر بتلاتا، یہ ذکر کرتا، ذکر کرنے سے دل روشن ہو جاتا، اندر لائٹیں چل جاتی، اب نظر آ جاتا یہ گندی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ نہیں کرنی، یہ کرنی۔ اسی کو قرآن نے تزکیہ کہا، تصوف کہا، اسی کو ہم لوگ آج کل پیری مریدی کہتے ہیں۔ یہ ہے اصل پیری مریدی، کہ روح کی بیماریوں کا علاج کروایا جائے۔ جیسے جسم کی بیماری کے علاج کے ڈاکٹر ہیں، اس طرح روح کی، دل کی بیماریوں کے بھی ڈاکٹر ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، 2 مسئلے ہیں۔ مسئلہ پہلا یہ ہے، ہم ان بیماریوں کو اہم نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ زیادہ اہم ہے جسم کی بیماری سے۔ ارے جسم کی بیماری زیادہ سے زیادہ جان ہی لے لے گی نا، یہ بیماری جان بھی لے گی، قیامت میں بھی پھنسوائے گی، اور دنیا زندگی بھر کے بسا اوقات نیک اعمال اس وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی، اس کے دل میں یہ آ گیا میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں۔ بتاؤ، ساری نمازیں برباد، ساری زندگی نمازیں پڑھتے میں گزار دی، کچھ بھی نہ ملا۔ کچھ اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی کیا لے کر آیا جی؟ ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ کہیں گے اس لیے پڑھی کہ تجھے لوگ حاجی نمازی کہیں، لوگوں نے کہہ دیا چل اب جہنم۔ کیا ملا؟ اس لیے یہ بیماری زیادہ خطرناک ہے جسمانی بیماری سے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ دوسرا مسئلہ، پیری مریدی میں جال ساز اتنے آ گئے، اب لوگوں کو پیری مریدی یہ لگتا ہے کہ جی گھر میں بیٹا نہیں ہو رہا، پیر صاحب سے تعویذ لے لو، دکان بند ہے، کاروبار نہیں چل رہا، ملازمت نہیں مل رہی، پیر صاحب یہ کر دو، پیر صاحب یہ کر رہے ہیں، اصل کام سے ہٹ گئے۔ اس لیے بھائی اصل اگر پکا اور صحیح قیمتی مسلمان بننا ہے تو کسی اللہ والے سے جڑنا ہوگا۔ آپ یہ کہیں گے اب تو جال ساز بڑے، اب کیا کریں؟ دودھ میں بھی تو بہت جال ساز ہیں، پھر بھی دودھ پینا چھوڑ دیا ہم نے، تلاش کرتے ہیں خالص دودھ والا۔ اسی طرح خالص اللہ والا بھی تلاش کرنا ہے اور اس کے ساتھ پھر جڑنا ہے، اپنی گندگیاں، اپنی بیماریاں، اپنی برائیاں نکلوانی ہیں، تاکہ ہم اللہ کے سامنے جب جائیں تو صاف دل لے کر جائیں، صاف دل لے کر جائیں۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے فیصلہ آباد میں کچھ حضرات کا نام لیے دیتا ہوں۔ ہمارے بالکل قریب میں حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب دامت برکات العالیہ، آپ بہت قریب ہے ہمارے، یہاں سے چلے جائیں۔ مفتی محمد طیب صاحب جامعہ اسلامیہ امدادیہ میں دامت برکات العالیہ، ہمارے جامعہ دارالقرآن میں حضرت مولانا غلام فرید صاحب، حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب، جس کے ساتھ آپ کی مناسبت ہو جائے بس اس کا دامن پکڑ لے۔ اور یہ اس لازم نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن اس سے آسان ہو جاتا ہے۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، وقت کافی لے رہا ہوں آپ کا۔ ایک آدمی نے پشاور جانا ہے، 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے یہاں سے سیدھا اڈے جائے، پوچھ پاچھ کر بیٹھے، پتہ نہیں صحیح گاڑی ملے نہ ملے، دھکے کھاتا کھاتا پہنچ جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ جو روزانہ پشاور آتا جاتا ہے اس سے پوچھے، وہ اس کو گاڑی کا بھی بتا دے گا،
صحیح راستہ بھی بتا دے گا، سیدھا سادہ پہنچ۔ اس طرح ان اللہ والوں نے نفس و شیطان کے حربوں کو دیکھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، کہاں کہاں سے نفس وار کرتا ہے، کہاں کہاں سے شیطان دھوکہ دیتا ہے، اس لیے ان کے دامن پکڑنے میں آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ بھی نصیب فرمائے اور یہ دولت بھی نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا ذکر، اپنی یاد نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا یقین، اپنی ذات عالی کا خوف نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔